أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
فساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا صدق الله العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے، اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل۔ بہشت بری میں وہاں کسی طرح کی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے اور آبخورے قرینے سے رکھے ہوئے، اور گاؤ تکیے قطار در قطار لگے ہوئے، اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی۔ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی۔ تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ ہاں، جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فجر کی قسم، اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب جانے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے،
مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر موجود ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ 30ویں پارے میں سورہ غاشیہ کی آیات 8 تا 26 اور سورہ فجر کی آیات 1 تا 22 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری عبد الماجد۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے آدم زاد، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ جتنی بھی تعریف کریں تیری بجا ہے، بس ذات تیری لائق توصیف و ثنا ہے، بس ذات تیری لائق توصیف و ثنا ہے۔ یہ چاند ستارے ہیں تیرے نور کا پرتاؤ، یہ چاند ستارے ہیں تیرے نور کا پرتاؤ، خورشید کی کرنوں میں تو ہی جلوہ نما ہے، خورشید کی کرنوں میں تو ہی
سب کا خدا ہے. تو خالق و مالک ہے, تو ہی سب کا خدا ہے. واقف ہیں جو ہیں صاحب عرفان و حقیقت, واقف ہیں جو ہیں صاحب عرفان و حقیقت. ہر اہل بصیرت پہ تیرا راز کھلا ہے. ہر اہل بصیرت پہ تیرا راز کھلا ہے. ہم جتنی بھی تعریف کریں تیری بجا ہے. بس ذات تیری لائق توصیف و ثنا ہے. نعت نذرانہ حمد پیش کر رہی تھی منیبہ شیخ. کلام تھا شمس وارسی لکھنوی کا. آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں ڈاکٹر ذاکر ہاشمی کی گفتگو سنتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. رواه ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کے لیے تقوی کے بعد اس سے زیادہ نفع رساں کوئی چیز نہیں کہ اس کی ایک نیک بیوی ہو، جس کو وہ حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، اگر نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوشی ہو، اور اگر وہ قسم اٹھائے تو وہ اسے پورا کر دکھائے، اور خاوند کی غیر موجودگی میں وہ اپنی ذات اور اس کے مال کے بارے میں خیر خواہی کرنے والی ہو. حدیث پاک میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیک بیوی کی 4 صفات بیان فرمائیں. ایک شخص کی بیوی جب ان 4 صفات کی حامل ہو تو ایسی نیک بیوی اپنے خاوند کے لیے متاع گراں بہا ہے. پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ جب خاوند اسے کسی کام کا حکم دے تو اس کی فرما برداری اور اطاعت کرے. یہ پہلی صفت ہے. لہذا بیوی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ ہر بات میں اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرے، سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فطرتاً عقل و فہم اور جسمانی ساخت کے لحاظ سے مضبوط اور قوی بنایا ہے، اور خاوند یعنی مرد اسرار حیات کا ادراک بھی زیادہ رکھتا ہے، اور اہل و عیال کی ضرورتوں کا اہتمام کرنے میں بھی اس کی قدرت اور طاقت زیادہ ہوتی ہے. اسی معنی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن حکیم نے مرد کو قوام قرار دیا اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء. دوسری صفت جو نیک بیوی کی اس حدیث پاک میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کی طرف نگاہ کرے
تو اس کے زیب و زینت، حسن و جمال، بناؤ سنگار اس کے دل کو بھائے۔ لہذا عورت پر لازم ہے کہ اس چیز کا ہر وقت خیال رکھے، اور اس میں بالخصوص یہ چیز پیش نظر رہے، خاوند اور مرد تب ہی اپنی بیوی کو دیکھ کر خوش ہوگا اگر وہ اس کی اطاعت شیار ہے اور فرما بردار ہے، اہل و عیال، مال و دولت اور اپنے بچوں کے حوالے سے وہ جیسا اس کو عمل کرنا دیکھنا چاہتا ہے ویسا دیکھے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ خاوند کو اپنی بیوی پر اس قدر اعتماد ہو کہ اگر وہ قسم اٹھائے کہ مثلا میری بیوی ضرور یہ کام کرے گی، اللہ کی قسم میری بیوی یہ کام کرے گی، یا میری بیوی یہ کام نہیں کرے گی، تو وہ عورت بیوی اپنے خاوند کی قسم کو جھوٹا نہ ہونے دے تاکہ اسے کفارہ نہ دینا پڑے، بلکہ اپنے خاوند کی قسم کو سچا کر دکھائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ خاوند کی غیر موجودگی میں خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عزت و عصمت اور ناموس کی بھی حفاظت کرے، اور خاوند کے اگر کچھ خفیہ معاملات ہیں، جس طرح کہ عموماً ہر بندے کے کچھ نہ کچھ اسرار اور راز کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی بیوی اس کی نگہداشت کرے، اس کا مال ضائع نہ کرے اور اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھے، اور ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھے جو اس کے خاوند کو ناپسند ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ 4 صفات ہیں جن سے متصف بیوی کو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے قیمتی خزانہ قرار دیا ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ خاوند کی زندگی کا مقصود بھی تقوی اور رضا الہی ہو اور دین ہی اس کی ترجیح ہو، اور اگر خاوند کے مقاصد زندگی اور ترجیحات کچھ اور ہی ہیں تو بھی وہ اس خزانہ سے محروم ہی رہے گا، اور اگر خاوند نیک اور دیندار ہے اور زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھتا ہے اور یہ قیمتی خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے بیوی کا انتخاب کرتے وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اس فرمان کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تزوجوا النساء لحسنهن وعسى حسنهن ان يرضيهن، عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو، قریب ہے کہ ان کا حسن انہیں ہلاک کر ڈالے۔ ولا تزوجوهن لمالهن فعسى مالهن ان يغطيهن، اور نہ ہی عورتوں سے مال کی وجہ سے نکاح کرو، یہ ہو سکتا ہے ان کا مالدار ہونا انہیں سرکش بنا دے۔ ولیکن تزوجوہن علی الدین، اور فرمایا بلکہ دین کو ترجیح دیتے ہوئے، دین کو معیار بناتے ہوئے ان سے نکاح کرو۔ اور فرمایا ولامۃ سوداء خرقاء، ولامۃ خرقاء سوداء ذات دین افضل۔ فرمایا کہ اگر ایک بیوی کالے رنگ کی ہے اور اسے بولنا بھی اچھا نہیں آتا لیکن وہ دیندار ہے تو وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ازدواجی معاشرت میں اور عائلی زندگی میں اسلام کے ان سنہری اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر ذاکر ہاشمی۔ شفیع معظم نبی مکرم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس کے پاس مال اور خوبصورتی تم سے زیادہ ہے تو تم ایسے شخص کو بھی دیکھو جس کے پاس یہ چیزیں تم سے کم ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئینہ ذات خدا نور جمال مصطفیٰ ہے، مطلع نور الہدیٰ
الہدا قدر کمال مصطفیٰ ہے مطلع نور الہدا قدر کمال مصطفیٰ وہ رحمت للعالمین برحق شفیع المذنبین وہ رحمت للعالمین برحق شفیع المذنبین ہے گفتائے رب العلا قول و مقال مصطفیٰ ہے گفتائے رب العلا قول و مقال مصطفیٰ وہ شاہد و مشہود حق محبوب اور مقصود حق ہے دل برے ہر دل ربا ہے دل برے ہر دل ربا ابرو ہلال مصطفیٰ آ دیکھ یہ کون مکان سطح زمین و آسمان ہے پرتو نور خدا ذل زلال مصطفیٰ ہے پرتو نور خدا ذل زلال مصطفیٰ وحدت کا ہے شرح و بیان جو کچھ ہے عالم میں عیاں کیا انبیاء کیا اولیاء سب ہیں عیال مصطفیٰ کیا انبیاء کیا اولیاء سب ہیں عیال مصطفیٰ ہے مطلع نور الہدا قدر کمال مصطفیٰ آئینہ ذات
خدا نور جمال مصطفیٰ۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے محمد اشرف چشتی، کرام تھا میاں کریم اللہ کا۔ آئیے اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں شجاع الدین شیخ کی گفتگو سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، سننے کی بھی، دیکھنے کی بھی، سوچنے کی بھی، لکھنے کی بھی۔ البتہ بہترین صلاحیت جس کو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے وہ قوت بیان ہے، بولنے کی صلاحیت ہے۔ سورۃ الرحمن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ کی سب سے پیاری صفت رحمان ذکر فرمایا، وہ رحمان اللہ، اس نے قرآن حکیم سکھایا۔ سارے علوم اللہ نے سکھائے مگر بہترین علم اللہ نے قرآن حکیم سکھایا۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ حالانکہ جنات فرشتے ساری مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی مگر اللہ کی تخلیق کا شاکار انسان، اسے اللہ نے ذکر فرمایا۔ علمہ البیان، انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے دیکھنے کی، سننے کی، سونگنے کی اور دیگر صلاحیتیں عطا فرمائی مگر بہترین صلاحیت بیان کی صلاحیت ہے۔ سورہ رحمان کی ان 4 آیات کا بھی ایک حاصل بڑا پیارا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پیاری صفت رحمان کے طفیل بہترین مخلوق یعنی انسان کو بہترین علم یعنی قرآن حکیم عطا فرمایا۔ اس انسان کو چاہیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کرے۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث سے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ ابتدا میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین کن کو قرار دے رہا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہترین بات کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر سلسلہ نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن رسالت والا پہلو، پہنچانے والا پہلو، پیغام آگے بڑھانے والا پہلو باقی ہے اور وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اب یہ ذمہ داری ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ اور امت میں سے بہترین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہترین بات کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ آج باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، کتنے ذرائع میڈیا کے آج ہم سب کو دستیاب ہیں، کتنا کچھ کہا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، نشر کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سارے بولنے میں اور اس سارے نشر کرنے میں، اس سارے پہنچانے میں، اس سارے کہنے میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم جو امتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو تو اسی خیر کے کام کے لیے کھڑا کیا گیا۔ قرآن پاک بتاتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بتاتا ہے سورہ حج کے بالکل آخر میں آیت نمبر 78 میں، هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کو چنا، اور اب ختم نبوت کے بعد اس امت مسلمہ کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ انبیاء اور رسول والا کام انجام دینے کی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے، کیا واقعی
آج میں ایک امتی ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے، امتی وہی شخص امتی کہلانے کا مستحق ہے جو امت والا کام کرے، اور امت صرف کاروبار کرنے کے لیے، مکانات بنانے کے لیے، سیر سپاٹوں کے لیے اور ترقی دنیا کی کرنے کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ امت پیغمبروں والے کام کو انجام دینے کے لیے پیدا کی گئی۔ کیا میں اور آپ اور میری اور آپ کی صلاحیتیں اس بہترین کام کے لیے استعمال ہو رہی جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہترین بات اس کی ہوگی جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دعوت دی۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدال إِلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ، نیکی کی طرف دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ہم اور آپ بات پہنچائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کوئی سننے سمجھنے عمل کر لے، اس کو اس کے عمل کا اجر ملے گا، ہم نے اگر پہنچایا تو اتنا اجر ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی تعلیم کے لیے، اپنے دین کی نشر و اشاعت و ترویج کے لیے قبول فرمائے، تاکہ ان بہترین لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کے نزدیک بہترین ہیں، جو اللہ کی طرف دعوت دینے میں مصروف عمل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے شجاع الدین شیخ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالے ورنہ خاموش رہے۔ کوثر کی حلاوت ہے میری تشنا لبی میں، کوثر کی حلاوت ہے میری تشنا لبی میں، مصروف ہوں میں مدح رسول عربی میں، مصروف ہوں میں مدح رسول عربی میں، ہے حسن بھی اخلاق بھی رحمت بھی کرم بھی، ہے حسن بھی اخلاق بھی رحمت بھی کرم بھی، مکی مدنی ہاشمیوں مطلبی میں، مکی مدنی ہاشمیوں مطلبی میں، ہر ذرہ نظر آتا ہے خورشید بداماں، ہر ذرہ نظر آتا ہے خورشید بداماں،
جلوے ہیں عجب سے میرے آقا کی گلی میں، جلوے ہیں عجب سے میرے آقا کی گلی میں، اے چشم کرم تیری مسیحائی کے قربان، اے چشم کرم تیری مسیحائی کے قربان، کچھ فرق ہے شاید میری ارمان طلبی میں، کچھ فرق ہے شاید میری ارمان طلبی میں، اعظم بڑی نعمت ہے یہ رونا یہ تڑپنا، ہر درد کا درمان ہے اس آہ سحری میں، ہر درد کا درمان ہے اس آہ سحری میں، کوثر کی حلاوت ہے میری تشنہ لبی میں، مصروف ہوں میں مدح رسول عربی میں، محمد اعظم چشتی کا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے بدر الدین بدر۔ دینی تعلیمات کا پروگرام حیا علی الفلاح ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے، سامعین آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط موصول ہوا ہے جھنگ سے اختر نواز صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 9 بہن بھائی ہیں، ہم سب کی شادی ہو چکی ہے، ہر ایک بال بچے دار ہے۔ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ہماری والدہ محترمہ عمر رسیدہ ہیں، تو ہم نے ان کے خیال رکھنے کے لیے ایک ایک دن بھائیوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ہماری ایک بہن نے والدہ کا خیال رکھنے سے معذرت کر لی ہے، اور وہ دلیل یہ دیتی ہیں کہ ماؤں کا خیال رکھنا بیٹوں کی ذمہ داری ہے، بیٹیوں کی نہیں۔ تو کیا یہ بات ان کی صحیح ہے کہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، صرف بیٹوں ہی کی ہے؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ جب والدین کو خدمت کی ضرورت ہو تو اولاد بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، سب پر یکساں ان کی خدمت واجب ہے۔ اب اس کے لیے وہ چاہے خود پیش ہوں یا کسی اور کو ان کی خدمت پر مامور کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی علامہ سفارینی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ والدین کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ والدین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو جب بھی خدمت کی ضرورت ہو تو اس کی خدمت کریں اور ان کو اس طرح لاوارث نہ چھوڑیں۔ اس طرح ہی بعض فقہا نے بھی یہی لکھا ہے کہ بچے کا اپنے والد کی خدمت کرنا
یا اپنے والد کا اپنے بچے کو اپنے کام میں لگانا بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ شرعی طور پر نیکی ہے، اس نیکی کو کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اس لیے اولاد پر جب بھی ضرورت ہو والد کی خود خدمت کرنا یا کسی سے خدمت کروانا لازمی ہے۔ چنانچہ اولاد اس خدمت کے عوض میں کچھ بھی معاوضہ نہیں لے سکتی، کیونکہ یہ خدمت اولاد پر واجب ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی کے لیے اپنے آپ پر واجب حق کی ادائیگی کرتا ہے تو اس پر اجرت نہیں لے سکتا۔ اسی لیے والدہ کی خدمت آپ سب پر واجب ہے، تاہم اگر اس کے شوہر والدہ کی خدمت کرنے سے منع کر دے تو شوہر کا حق والدہ کے حق پر مقدم ہوگا، تاہم عورت صاحب حیثیت ہو تو اس کے متبادل کے طور پر کسی خادمہ کو مکمل طور پر اپنی طرف سے مقرر کر دے، یا گنجائش تھوڑی ہو تو اس کے خادمہ کے تنخواہ میں کچھ حصہ ڈال دے۔ لیکن اگر عورت کا خاوند نہیں روکتا تو پھر بیٹوں کے ساتھ بیٹی پر بھی والدین کی خدمت کرنا لازمی ہے۔ کسی بھی بااخلاق اور صاحب مروت خاوند کے لیے مناسب نہیں ہے کہ والدہ کی خدمت سے روکے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ ہفتے میں ایک آدھ دن ان پر خدمت کی باری آتی ہو۔ پھر اگر والدہ کو کسی ایسی عورت کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کی نسوانی معاملات میں بھی خدمت کرے تو سب سے پہلے بیٹیوں کا حق بنتا ہے، چہ جائے کہ کوئی یہ اور کام کرے، بیٹیوں کو کرنا چاہیے۔ پھر بیٹیوں پر یہ بات اس وقت مزید تاکید ہو جاتی ہے جب کوئی عورت اس کام کے معاوضے پر بھی دستیاب نہ ہو، یا والدہ یہ نہ چاہے کہ غیر عورت کی نظر اس کے جسم پر پڑے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی بہن کو سمجھائیں اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت واضح کریں، نافرمانی کے خطرات سے آگاہ کریں اور یہ بھی بتلا دیں کہ والدہ کی خدمت کے لیے بیٹے سے بڑھ کر حق بیٹی کا بنتا ہے، کیونکہ بزرگی اور بڑھاپے کی حالت میں خدمت کے دوران سطر وغیرہ کے سلسلے میں بیٹی بہتر انداز میں اس کی خدمت کر سکتی ہے اور بیٹا اس طرح نہیں کر سکتا، اور عورت کا سطر بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کے لیے قدر نرم حکم رکھتا ہے کہ وہ دیکھ سکتی ہے، ان کی ضروریت پوری کر سکتی ہے، ان کی جو بھی خدمت ہے وہ آسانی سے کر سکتی ہے۔ تو اسی لیے پھر بیٹیوں کا حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی فکر کریں اور اس کے لیے کوشش کریں، اللہ یہ کہ شوہر جو ہے وہ سختی سے منع کرے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی ممانعت نہیں ہے اس کی طرف سے تو پھر یہ انہی بیٹیوں کا ہی فرض ہے کہ وہی اپنی ماں کی خدمت کریں۔ دوسرا خط ہمیں آج ملا ہے لیا سے خورشید خان صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ارشاد باری تعالی ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو کیا اس آیت کی روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ کا اسم الناسخ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا نسخ کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اپنی طرح منسوخ بھی کیا ہے۔ کیا اگر کوئی آیت منسوخ ہو تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا کلام منسوخ ہو گیا ہے؟ کیا یہ بات کرنا جائز ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں سے جو چاہے منسوخ فرما دیتا ہے؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ قرآن سنت کے نصوص میں نسخ شریعت الہیہ سے ثابت ہے، اور اجمالی طور پر تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں، اور یہ بات کہنا بھی ٹھیک ہے کہ کلام الہی میں ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی، اور اسی طرح یہ بھی کہنا درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی۔ اور اہل سنت والجماعت کا اسماء حسنہ سے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ توقیفی ہیں، اس کے لیے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے نہیں رکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو وہ نام نہیں بتلایا ہے۔ تو اسماء حسنہ کی تعیین کے بجائے عقل، ذوق، رائے اور اجتہاد میں کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ صرف قرآن کریم اور صحیح احادیث سے ہی ثابت ہوں گے۔ جیسے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اسماء حسنہ سے متعلق جو کچھ کتاب و سنت میں منقول ہے اسی پر توقف کرنا واجب ہے، ان میں کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعین عقل کی سطح سے بالا تر عمل ہے، اس لیے کہ اسماء حسنہ سے متعلق نصوص پر توقف کرنا لازم ہوگا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ ایسی بات کے پیچھے مت لگو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے، یقیناً سماعت، بصارت اور دل ان تمام چیزوں کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد ہوا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میرے پروردگار نے ظاہری اور باطنی تمام بے حیائیوں، گناہ، حق کے بغیر بغاوت کو حرام قرار دیا ہے،
اور اس بات کو بھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے شریک بناؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا وہ نام لینا جو خود اللہ نے نہیں رکھا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نام انکار کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اپنا رکھا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہوگی۔ چنانچہ دائرہ ادب میں رہتے ہوئے صرف نصوص میں موجود ناموں پر ہی اکتفا کرنا چاہیے، وہی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسماء صفات کے مسئلے میں جو اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی بنسبت خاص ہیں، اور صفات افعال کی بنسبت خاص ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں سب سے زیادہ وسعت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا معاملہ سب سے زیادہ محدود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ثابت شدہ صفت سے اللہ تعالیٰ کا نام کشید کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے کسی فعل سے ہم کوئی نام کشید نہ کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ تعالیٰ کی صفت ثابت مانی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے فعل سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال پر دلالت کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایک اسم سے کئی افعال پر دلالت ملتی ہے۔ ان افعال کی تعداد کا تعلق اسم مبارک سے ہے، وہ اسم متعدی ہے یا لازم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی صفات معنی اور صفات کے مطابق فعل پر دلالت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الرحمن اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت اور رحمت پر بھی، اسی طرح فعل رحمت پر بھی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے رحم فرما دیتا ہے، یہی اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ نفس نفس چاندنی کھلی ہے، نظر نظر کہکشاں سجی ہے، یہ کس کا روشن خیال آیا کہ چار سو روشنی ہوئی ہے۔ نفس نفس چاندنی کھلی ہے، نظر نظر کہکشاں سجی ہے، بشر کو پرواز احمد مجتبیٰ کی معراج سے ملی ہے، بشر کو پرواز احمد مجتبیٰ کی معراج سے ملی ہے، زماں بھی تسخیر ہو رہے ہیں، زمین بھی تسخیر ہو رہی ہے، یہ کس کا روشن خیال آیا کہ چار سو روشنی ہوئی ہے، یہ ہے عقیدت ہم کو اتنے قریب محسوس کر رہے ہیں، یہ ہے عقیدت ہم کو اتنے قریب محسوس کر رہے ہیں، بدن بدن میں نفس نفس میں عجیب خوشبو رچی ہوئی ہے، یہ کس کا روشن خیال آیا
کہ چار سو روشنی ہوئی ہے، وہاں تو سایہ تلک نہیں ہے، وہاں کہاں اذن تیرگی ہے، وہاں تو سایہ تلک نہیں ہے، وہاں کہاں اذن تیرگی ہے، وہ روشنی ہے، وہ روشنی ہے، وہ روشنی ہے، وہ روشنی ہے، یہ کس کا روشن خیال آیا کہ چار سو روشنی ہوئی ہے، نفس نفس چاندنی کھلی ہے، نظر نظر کہکشاں سجی ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے علی رضا۔ کلام تھا تابش الوری کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیت 135 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد سعد صدیقی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں رب کریم کی طاقت و قدرت، اس کی بے نیازی کی صفت کو بیان کر کے یہ واضح کیا گیا تھا کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول کی تعلیمات کو قبول کرنا، اللہ کی عبادت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، یہ سب بندے کی ضرورت ہیں۔ اللہ کی ذات عالی ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے، اور روز قیامت کے آنے کا، اس روز بندوں کے حساب و کتاب کا جو وعدہ اس نے کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس کے متعلق کوئی خام خیالی میں مبتلا نہ رہے۔ آج کی تلاوت کردہ ایک آیت مبارکہ میں اس مضمون کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوا، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل۔ پوری آیت مبارکہ کے مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں سے پہلا حصہ ان الفاظ و تعبیرات کے ساتھ بیان کیا گیا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب بھی مقصود ہے، اور ان لوگوں کو یہ باور کرانا بھی مقصود ہے کہ تمہاری مسلسل باغیانہ روش، تمہاری ہٹ دھرمی اور ضد بازی، تمہارا انکار نبی کے پائے استقلال میں کوئی کمی یا لغزش پیدا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الف الف تحیت و تسلیم، بلا شبہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ یقیناً قوم کو اسی طرح انکار کی روش پر سخت افسردہ ہو جاتے تھے، اور فکر مند اس لیے ہوتے تھے کہ یہ لوگ اگر اسی طرح انکار کرتے رہے، اسی کفر و شرک کے ساتھ مر گئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور اللہ کی جانب سے شدید ترین عذاب ان کا مقدر بنے گا۔
لیکن یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ جس ہستی کو رب کریم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اپنی رحمتوں کا خاص اور وافر حصہ اس ہستی کو عطا فرمایا ہے، جس کی وجہ سے خاتم المرسلین کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں دی جاتی ہیں، مال و دولت اور سرداری کا اقتدار اور لالچ دیا جاتا ہے، کوئی بھی چیز اس کے پائے استقلال میں ادنا سی بھی لغزش پیدا نہیں کر سکتی۔ کفار مکہ جتنا مرضی انکار کرتے رہیں، دشمنی کا بڑے سے بڑا مظاہرہ کرتے رہیں، اللہ کا یہ نبی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا اور پوری ثابت قدمی سے دعوت دین اور اشاعت اسلام کے اس کام میں لگا رہے گا۔ اسی استقلال، اسی ثابت قدمی، صبر و استقامت کے اسی جذبے کو آیت مبارکہ کے اس حصے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب کریم، آپ واضح طور پر اعلان کر دیں کہ تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنی جگہ اپنا کام کرتا رہوں گا، تم اپنے کفر و عداوت کے طریقے پر جمے رہو، میں صبر و استقامت کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں کس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو دنیا میں بے عقل اور بے وقوف قرار دیتے تھے، آخرت میں تمہیں پتہ لگے گا کہ اصل میں صاحبان عقل و دانش تو وہی تھے۔ جن کو جاہل اور بد تہذیب کہتے ہوئے تمہاری زبانیں نہیں تھکتی تھیں، نہ قلم رکتے تھے، وہی آج سب سے بڑے دانشور اور اعلیٰ ترین تہذیب و تمدن کے علمبردار ثابت ہوئے۔ اس دن ثابت ہوگا کہ ہم نے جس کا نام جنوں رکھا ہوا تھا وہ تو خرد تھا، اور جس کو ہم ساری زندگی خرد سمجھتے رہے وہی تو اصل میں جنون اور دیوانگی ثابت ہوا۔ آیت مبارکہ کا آخری حصہ رب کریم کی جانب سے حتمی فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ الہی ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ ظالموں کو کبھی کامیابی نہیں دیتا۔ یعنی ان کی طرف سے فوز و فلاح کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کیونکہ صرف اور صرف عدل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس میں ظلم کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہوتا۔ ظلم عدل کا متضاد ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عدل کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اپنے مقام پر رکھنا عدل ہے، یعنی مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ مقام سے ہٹا دینے کا سب سے بڑا مظاہرہ وہ شخص کرتا ہے جو شرک کا مرتکب ہوتا ہے، غیر اللہ کو اللہ کا مقام دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس لیے وہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور انہی کو فلاح و کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، اور ظالم کبھی بھی اس کی جانب سے کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ظالموں کی فہرست میں شامل ہونے سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیت 135 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر محمد سعد صدیقی۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ آئیے پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رحمان و رحیم آقا، ہم اپنی کوتاہیوں، غلطیوں اور دانستہ گناہوں پر شرمندہ ہیں، نادم ہیں، آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اے بار الہ، ہمیں بخش دیجئے،
ہماری انفرادی اور اجتماعی لغزشوں سے درگزر فرما دیجیے، ہمارے جرائم کو معاف فرما دیجیے، ہمیں اس راہ پر لے چلیے جو فلاح و کامرانی کی راہ ہے، جس راہ میں نفرتیں ہوں نہ قدورتیں، عداوتیں ہوں نہ دشمنیاں۔ اے محبتوں کا درس دینے والے آقا، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پیدا کر دیجیے، اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے ہمیں امت واحدہ بننے کی توفیق سے نواز دیجیے۔ ایک اللہ، ایک رسول اور ایک قرآن کے ماننے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد اور یکجان کر دیجیے، یہاں اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی فرما روائی ہو، اظہار و قربانی ہمارا چلن ہو اور غم گساری و ہمدردی ہمارا روزمرہ کا معمول ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی رسولہ وسلم۔